اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات یاد کر کے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی اور عہد کو پورا کرنے کی دعوت دی گئی تھی کہ جو تم وعدہ کر کر آئے ہو، جو تم اللہ سے عہد کر کر آئے ہو، ان احسانات کے بدلے میں، ان اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں تم ان عہد کو پورا کرو۔ اور پھر آگے ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو تم اعمال صالحہ کو انجام دو۔ ان اعمال صالحہ کی برکت سے تمہارے اندر عہد پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، تمہارے اندر اللہ کے اوپر ایمان لانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو وہ اعمال صالحہ کون سے ہیں کہ ان اعمال صالحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، وہاں صلو جو نماز پڑھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، سوائے 1-2 جگہ کے، ساری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز پڑھنا آدمی آ رہا ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی خالی وقت کے اعتبار سے آیا، نماز پڑھی چلا گیا، یہ نماز پڑھنا کہلائے گا۔ لیکن نماز قائم کرنا یہ کہلاتا ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پر جماعت کی پابندی کے ساتھ، اس کے آداب اور شرائط کی لحاظ کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے پابندی کے ساتھ، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اور جتنے بھی نماز کے اوپر فوائد ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، مثلا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور ہم تجربہ یہ کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے، پھر بھی بری باتیں کرتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم نہیں کر رہا۔ جو شخص نماز قائم کر رہا ہوگا، اقیم الصلاۃ کی صفت جس کے اندر پائی جا رہی ہوگی کہ نماز کو نماز کے وقت پر اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، اس شخص کی نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی، اس شخص کی نماز اس کو بری باتوں سے بھی روکے گی، اس شخص کی نماز جو ہے رزق میں برکت پیدا کرے گی، اس شخص کی نماز جو ہے اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی۔ وقت ملا نماز پڑھ لی، وقت ملا نماز کو مؤخر کر دیا، وقت ملا نماز کو جلدی پڑھ لیا، وقت ملا
جو ہے جماعت سے پڑھ لی، وقت نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، گھر پہ پڑھ لی، یہ اقیم الصلاۃ نہیں کہلاتا۔ اقیم الصلاۃ یہ کہلاتا ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھے، وہ شخص نماز کو قائم کرنے والا کہلائے گا۔ اقیم الصلاۃ، الصلاۃ کا اصل ترجمہ جو ہے وہ نماز، الصلاۃ کا اصل ترجمہ ہے دعا کرنے کا، لیکن شریعت میں بولتے ہیں مخصوص اوقات میں مخصوص ارکان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا نماز کہلاتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، ایک آتے ہیں بڑھنے کے، اور یہاں پر مراد ہے زکوٰۃ سے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ایک مخصوص مقدار کو نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور دوسرا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کے ذریعے سے نماز ہے کہ نماز مراد لی ہے، نماز کا ایک اہم رکن رکوع ہے، اس رکوع کو ذکر کر کے مراد پوری نماز لی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ جیسے بعض دفعہ ایک حکم کو ذکر کر دیا جاتا ہے وَقَرْنِ الْفَجْرِ، مراد پوری فجر کی نماز ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رکن اس کا ذکر کر دیا۔ ایسے ہی یہاں پر قیام بھی نماز کے رکن ہیں، رکوع بھی نماز کا رکن ہے، اور سجدہ بھی نماز کا رکن ہے، قاعدہ آخرہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ان ارکان میں سے ایک رکن کو ذکر کر کے مراد پوری نماز لی ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہودیوں کی، اہل کتاب کی نماز سے فرق کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی نماز فرض کی تھی، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو، اور امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ، امت محمدیہ کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اور امت محمدیہ کے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کا یہ مطلب ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا تم لوگ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ بر کہتے ہیں نیکی کو، اور اس کا اطلاق جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہاں تک جتنے بھی اعمال ذکر کیے گئے سب کا اطلاق بر پر، سب پر بر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ بھی بر ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی بر ہے، کتابوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی نیکی میں شامل ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، ساری کی ساری چیزیں جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں، اس آیت کا نام ہی آیت البر ہے کہ اس آیت میں جو جو اعمال ذکر کیے گئے سب پر بر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھلائے رکھتے ہو اور اپنے سلسلے میں جو ہے روگردانی کرتے ہو۔ اصل میں یہ آیت علماء بنی اسرائیل کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ علماء بنی اسرائیل کا معمول یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ لوگ
یہ کہتے تھے جو اپنے مسلمان ان کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لائے ہو اس پر جمے رہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے نبی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے سے روح گردانی مت کرنا۔ لیکن جب اپنے سلسلے میں بات آتی تھی تو اپنے سلسلے میں جب بات آتی تھی تو روح گردانی کر دیا کرتے تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو حب مال کا کیا ہوگا، جو ہمارا ایک منصب اور مقام ہے اس مقام اور منصب کا کیا ہوگا، جو ہمارے علماء عالم ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو وہ عالم تھے ان سے مسائل پوچھا جایا کرتے تھے، اور وہ انہوں نے زکوٰۃ کا صدقات کا مصداق سب سے زیادہ اپنے آپ کو ٹھہرا رکھا تھا کہ پھر اس مال کا کیا ہوگا۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اب خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن اپنے جو رشتہ دار ایمان لے آئے ہوئے تھے ان سے کہتے تھے کہ اس بات پہ جمے رہنا تم۔ تو ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہو۔ لیکن اس میں ان کے واسطے سے ہر وہ شخص مراد ہے جو خود وعظ و نصیحت کرتا پھرتا ہے اور خود ان وعظ و نصیحت پر عمل نہیں کرتا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ شب معراج میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم پر سے گزارا گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو ہے ہونٹ جہنم کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہت سارے جنت کے لوگ جہنمیوں کے پاس آئیں گے اور ان جہنمیوں کو پہچان جائیں گے اور کہیں گے کہ ارے تم لوگ یہاں پر ہو، ہم تو تمہاری باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر جنت میں پہنچے، تم کیسے یہاں پر آ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں تو اچھی باتوں کا حکم کیا کرتے تھے، لیکن خود ہماری زندگی میں وہ باتیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو اس کے ذیل میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ کیا غیر عامل جو عمل نہیں کرتا، غیر عامل کے لیے وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن مؤثر اس کی نصیحت ہوتی ہے اور اثر انداز اس کی نصیحت ہوتی ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جو وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو باعمل بنائیں، اپنی زندگی کو باعمل بنائیں کہ جس شخص کی زندگی میں عمل ہوتا ہے اس کی باتیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، زیادہ دل کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ ورنہ عمل کرنا ایک نیکی ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا دوسری نیکی ہے۔ ایک عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے عمل کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زکوٰۃ بھی مت دو۔ کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تراویح بھی مت پڑھو، یا کوئی شخص تراویح نہیں پڑھتا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم روزہ بھی مت رکھو۔ روزہ رکھنا الگ کام ہے، الگ نیکی کا کام ہے، اور تراویح پڑھنا دوسرا نیکی کا کام ہے۔ دونوں کو کرو گے زیادہ ثواب ملے گا، دونوں کو کرو گے زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسے ہی نیکی کرنا، نیکی پر عمل کرنا ایک ثواب کا کام ہے، اجر کا ذریعہ ہے، اور اس نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنے کی کوشش کرنا دوسرا نیکی کا کام ہے، دوسرا نیکی کا کام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو شخص عمل نہیں کرتا وہ نصیحت بھی نہ کرے تو پھر تو امت میں کوئی شخص بچے گا ہی نہیں جو امر بالمعروف کرنے والا بچے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کمیاں ہر کسی میں رکھی ہیں، وہ شخص اپنی کمیوں کو دور کرتے ہوئے دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اپنی بھی فکر کرے، اپنی زندگی کو بھی عمل کی طرف لے کر آئے، اپنی زندگی کو بھی سنت کے اوپر ڈالے، اور اپنی زندگی کو بھی منکرات سے بچانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تورات کی، اگر بنی اسرائیل کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور اگر علماء امت محمدیہ کے اعتبار سے کہ وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب اللہ کی، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہو، واستعینوا بالصبر والصلاح، اور اگر تمہارے لیے ان اعمال کو کرنا مشکل ہو رہا ہے، ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہو رہا ہے، تو تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ کہ صبر کہتے ہیں نفسانی خواہشات سے کی خلاف ورزی کرنا جان بوجھ کر، کہ اگر کسی کو ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے تو وہ یا تو حب مال کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہوگا یا حب جاہ کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہوگا، تو وہ جب اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے رکائے گا، اپنے آپ کو صابر بنائے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے کا عادی بنے گا، تو اس کے اندر خود بخود مال کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اس لیے انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خواہشات نفسانیہ کو پورا کرتا ہے، تو جب وہ خواہشات نفسانیہ سے رکنے کا عادی ہو جائے گا تو خود بخود مال کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب وہ انسان نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے جائز کاموں سے رکنا پڑتا ہے، جن جائز کاموں کو کرنے کو دل چاہتا ہے، مثلا کہ ادھر ادھر دیکھنا، تلاوت کرنا، کھانا، بات چیت کرنا، کہ نماز میں سب چیزیں ناجائز ہیں، نہ آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے، نہ آپ جو ہے بات چیت کر سکتے، نہ آپ جو ہے کھانا کھا سکتے، جو جائز تھا نماز کے علاوہ۔ تو نماز پڑھنا صبر سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ صبر سے تو صرف خواہشات نفسانیہ سے رکا جا رہا ہے، اور نماز سے نماز کے وقت پر جائز کاموں سے بھی رکا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص ان دو صفتوں کا عادی ہوگا اس کے اندر حب مال بھی کم ہوگا اور حب جاہ بھی کم ہوگا، کیونکہ نماز کے ذریعے سے انسان اپنی پیشانی کو، اپنے اعضاء کو، اپنے اعضاء رئیسہ کو، سر کو جو ہے اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو تذلل کا عادی بناتا ہے، ذلت کا عادی بناتا ہے، اپنے آپ کو جھکانے کا عادی بناتا ہے، تو اس کے اندر سے حب جاہ نکلے گی، اس کے اندر تواضع پیدا ہوگی، تکبر اس کے اندر سے نکلے گا، غرور اس کے اندر سے نکلے گا، اور وہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی، اور اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور فرمایا یہ چیزیں مشکل ہیں، بھاری معلوم ہوتی ہیں سوائے خاشعین کے، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں اور خاشعین کی صفت کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ وہ خود اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ، ظن کے اصل میں تو معنی ہوتے ہیں گمان کرنے کے، لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں ظن کے معنی ہیں یقین کے، اور یہاں پر بھی یقین کے معنی ہیں۔ وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جن لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، اور خشوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے صحابہ کا تو یہ مذہب تھا کہ جس کے اندر خشوع نہیں ہوگا، خشوع کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، کہ جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز ہی خشوع کا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مذہب ہے، علماء کا اور فقہاء کا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ البتہ ائمہ اربعہ کا یہ مذہب ہے کہ خشوع نماز کی شرط نہیں ہے، نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن نماز کی روح ہے۔ اس کے ذریعے سے نماز کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، نماز کے اندر اس کے ذریعے سے آدمی اچھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے،
کہ ائمہ اربعہ نے صرف کہا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت انسان کا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ بعد میں اگر اس کے دل کے اندر سے باقی نماز کے اندر، باقی ارکان کے اندر اگر اس کے دل کے اندر سے خشوع کا خیال نکل گیا یا اللہ کا دھیان ہٹ گیا تو فرضیت ادا ہو جائے گی، اس کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا، وہ نماز پڑھنے والا شمار ہوگا۔ ہاں البتہ اس کی ثواب میں کمی پیدا ہو جائے گی، اس کی نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، کہ اصل نماز تو وہی ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے مکمل طور پر ادا کرنے کے لیے شرط نہیں ہے خشوع۔ خشوع نماز کی روح ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔